نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ سورۃ الزلزال مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ المنورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً سن 10 نبوت میں ہجرت فرمائی تھی۔ اس حوالے سے ترتیب تلاوت کے حوالے سے یہ سورت نمبر 99 ہے 99، اور ترتیب نزول میں 93۔ یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی کل 8 آیات اور اس کا 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہونے کی خبر دی ہے۔ قیامت جب رونما ہوگی، اس زمین میں زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کے بعد اس زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ خواہ انسان دفن ہے یا خزانے ہیں یا ایسے خزانے جو سیال مادے ہیں، وہ پیٹرول ہے، وہ مٹی کا تیل ہے، وہ گیس ہے، یا جو بھی ایسی چیز، ایسا خزانہ جو سیال مادہ ہے وہ ہوں، یا سونا چاندی، ایسی چیزیں جو نہ بہنے والی ہوں، وہ اور انسان تمام کچھ زمین باہر نکال کے رکھ دے گی۔ اور جب انسان زمین سے نکل کے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ بات بالکل ایسے ہے کہ جب آدمی کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ یا کسی بیماری کی وجہ سے اچانک بے ہوش ہو جائے، تو جب اسے ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتا ہے، میں کہاں ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب انسان بے ہوش ہو جائے، اچانک جب اسے ہوش آئے تو اس کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، میں کدھر ہوں، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے ہوش آیا، جب وہ بے ہوش ہوا، اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی۔ جب ہوش آیا تو اچانک لوگوں کو جمع ہوا دیکھا تو پریشان ہو گیا، اور اگر تھوڑی دیر خاموش رہے اور دیکھتا رہے، تھوڑے وقفے کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کیا ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن ہوگا، جیسے ہی انسان قبروں سے اٹھیں گے تو حیران و ششدر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہیں یہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کدھر ہوں، یہ لوگ کون ہیں، یہ سوال شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر تھوڑا وقفہ وہ اپنے آپ کو دیں گے، کچھ سوچیں گے، تھوڑا سا وقت گزرے گا، فوراً سمجھ آ جائے گی قیامت برپا ہو گئی ہے اور اب ہم میدان محشر میں ہیں۔ اور جب انسان میدان محشر میں پہنچ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کریں گے۔ تو یہی زمین، جس زمین پر ہم زندہ ہیں،
جس زمین پر ہم اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس زمین پر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ باعزت ہیں، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو بھی کرتے ہو وہ لکھ ڈالتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ اس طرح ہوگا، یہ باتیں شاید پہلے لوگوں کو، آج سے 14 صدیاں پہلے کے لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہوں، لیکن آج کا انسان، 14 صدیاں بعد کا آج کا انسان جو ہے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے حسین لمحات ویڈیو فلم میں بند کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ جس نے آپ کو یہ ٹیکنالوجی آج دی ہے وہ آج سے 14 صدیاں پہلے بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسا موبائل آ چکا ہے جس کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اس کے کی پیڈ کے اوپر ٹائپ کرنے کی بجائے اس میں ٹچ سسٹم ہے، اس کے کی پیڈ کو اٹھائیں، باہر پھینک دیں، یوں ہوا میں وہ کھڑا ہو جائے گا، کی بورڈ ہوا میں کھڑا ہو جائے گا اور آپ انگلی سے دباتے جائیں اور ٹائپنگ کرتے جائیں۔ اور ایسے موبائل موجود ہیں کہ آپ اپنے موبائل سے ویڈیو اٹھائیں، ہوا میں لہرا دیں، جتنی چوڑی اور لمبی آپ چاہیں گے اتنی بڑی تصویر ہوا میں آپ کو نظر آئے گی، خلا میں نظر آئے گی۔ یہ سہولیات اس وقت موجود ہیں۔ تو وہ اللہ جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، ٹیکنالوجی عطا کرنے والا ہے، کیا وہ ہمارے اعمال کی ویڈیو فلم اعلیٰ قسم کی نہیں بنا سکتا؟ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن جو ہمیں اعمال نامہ ملنے والا ہے وہ ہماری زندگی کی مکمل ویڈیو فلم ہوگی، اور اس کو دیکھنے کے لیے کسی کمپیوٹر کی، کسی موبائل کی یا کسی ذریعے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو صفحہ آپ کھولیں گے اس صفحے پہ آپ کی فلم چل رہی ہوگی۔ اس لیے کہا کرتا ہوں اپنی زندگی کی ویڈیو فلم احتیاط سے ریکارڈ کروائیں۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں یہ سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین بول بول کے بتائے گی، اے انسان تو نے فلاں مقام پر، فلاں ٹائم پر، فلاں دن، فلاں تاریخ کو، اتنے بجے تو نے فلاں ظلم کیا تھا۔ یہ زمین گواہیاں دے گی۔ ایک طرف ویڈیو فلم ہے آپ کی، دوسری طرف یہ خلا جس میں آپ کی آوازیں محفوظ ہیں، تیسری طرف کرامن کاتبین کی تحریریں، اور چوتھی یہ ریکارڈ جو اللہ رب العزت خود مرتب فرما رہے ہیں۔ انسان بھاگے گا تو کدھر بھاگے گا؟ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہٹ درم انسان بھی آ جائے کہ جو کہے میں اعمال نامہ بھی نہیں مانتا، میں زمین کی گواہی بھی نہیں مانتا، میں کسی اور کی گواہی بھی نہیں مانتا، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اعضاء کو حکم دیں گے۔ یہ آنکھیں خود انسان کے خلاف گواہی دیں گی کہ ہم نے دیکھا اس ٹائم پر فلاں تاریخ کو فلاں دن اس بندے نے یہ غلط کام کیا تھا۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کان، ایک ایک جسم کا انگ انگ جو ہے وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آج یہ انسان کے ہاتھ بولتے نہیں ہیں، انسان کے کان اور آنکھیں بولتے نہیں ہیں، آج آپ کے پاؤں نہیں بولتے، لیکن قیامت کے دن یہ بولیں گے اور بول کے بتائیں گے
کہ اے انسان تو غلط کہہ رہا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ ڈر جائیں اس دن سے جس دن انسان کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے اور یہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ سب رب کا حکم ہے۔ اس دن سب کے اعمال انسانوں کو دکھا دیے جائیں گے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، کوئی بھی تحریر احاطہ تحریر سے باہر نہیں ہوگا، سب کچھ انسان کے سامنے ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا کا معنی جب ہوتا ہے، یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ زلزلت جو ہے اس لفظ کے شروع میں زا پر پیش اور آخری حرف ہے لام، اس سے پہلے جو زا ہے اس کے نیچے زیر، اس میں کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی مجہول بن جاتا ہے۔ اس لیے ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اگر سرخ ہیں تو ترجمے میں جائے گی مجہول والی بات وہ بھی سرخ ہے۔ زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا اچھی طرح ہلانا، سخت ہلانا، یعنی بڑا ہیوی قسم کا، ہائی قسم کا زلزلہ آئے گا، اور اتنا شدید زلزلہ آئے گا کہ اس کائنات کی جو زمین ہے اس کے اندر نہ کو اونچی جگہ باقی رہے گی نہ کو نیچی جگہ برابر رہے گی، بلکہ یہ زمین، پہاڑ، سمندر سب کچھ برابر ہو جائے گا، اور یہی زمین میدان محشر بن جائے گی۔ اذا زلزلت الارض، جب ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہا اس کا سخت ہلایا جانا یا اچھی طرح ہلایا جانا۔ زلزالہا کے آخر میں ہا علامت استعمال ہوئی ہے، یہ اسم ہے اس کے آخر میں، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور باہر نکال دے گی۔ اخرجت جو ہے اس لفظ کے شروع میں جو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ میں نہیں ہے، یہ یا تا حمزہ نون میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نازلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا۔ جب کہیں گے نا نازلہ وہ اترا تو یہ کام وہ خود کر رہا ہوگا، جب انزلہ کہیں گے اس نے اتارا تو وہ کسی اور کو اتار رہا ہوگا، یہ معنی کا، مفہوم کا ایک فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح خراجہ وہ خود نکلا، اخراجہ اس نے کسی اور کو نکالا، تو یہاں زمین جو ہے وہ نکالے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور باہر نکال دے گی زمین، أَثْقَالَهَا اپنا بوجھ، اپنا بوجھ۔ تو بوجھ کے حوالے سے آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے کہ انسان جو اس کائنات میں، اس زمین میں دفن ہے، وہ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ ہے، دوسرا سور ہے، اور جتنے خزانے ہیں وہ بھی اس کے باہر آ جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور کہے گا انسان، قالا قول اقوال مقولہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور کہے گا انسان، مَا لَهَا، کیا ہے اس کو؟ لفظ ما جو ہے اردو میں تو استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ چونکہ کیا ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں شریک ہوگا۔ ما لہا، لہا جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لام زبر لا، یہ لام زبر لا دراصل لام زبر لی تھا، اس کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے اس کا ترجمہ کا، کی، کے، کو میں سے کوئی ہوگا۔ یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ ما لیہا تھا، کیا تھا؟ ما لیہا، تو اس طرح پڑھنا مشکل ہے تو اللہ رب العزت نے زیر کو زبر سے بدل دیا۔ ما لہا، کیا ہے؟ اس زمین کو۔ یومئذ، اس دن، یوم ایام اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اذن بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔
यौमइज़िन उस दिन तुहद्दिसु वो बयान करेगी। हदीस रसूलुल्लाह का फरमान आपने जो बयान किया, मुहद्दिस हदीस बयान करने वाला, तहदीस नेमत, नेमत का बयान करना। यौमइज़िन तुहद्दिसु उस दिन वो ज़मीन बयान करेगी। तुहद्दिसु की जो ता है ये मुअन्नस की अलामत है, इसका इशारा ज़मीन की तरफ है, और अल अर्ज़ लफ्ज़ जो है अरबी ज़बान में मुअन्नस है, इसलिए ता है, इसलिए अखबारहा के आखिर में भी हा आया है। यौमइज़िन उस दिन तुहद्दिसु वो ज़मीन बयान करेगी, अखबारहा अपनी ख़बरें। क्यों बयान करेगी? बिअन्ना इस वजह से, कि बेशक, ये इस वजह से किसका तर्जमा है? बा का। किसका तर्जमा है? बा का। और अन्ना जो है ये पिछली बात के अंदर जोर डालने के लिए आता है। बिअन्ना इस वजह से कि बेशक, रब्बा का तेरे रब ने, ये रब्बा का जो है इसके आखिर में काफ ज़बर का आप देख रहे हैं। काफ ज़बर का और काफ ज़र की दो अलामतें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। इस्म फेल हर्फ तीनों के आखिर में भी इस्तेमाल होती हैं, और ये काफ ज़बर का इस्म के शुरू में भी आ जाता है और उस वक़्त तशबीह का मफ़हूम देता है। यहाँ चूँकि ये इस्म के आखिर में आया है तो तर्जमा क्या करेंगे? तेरा तेरी तेरे, या अपना अपनी अपने। तो क्या हुआ तर्जमा रब्बा का? तेरे रब ने औहा वही की होगी, हुक्म दिया होगा, लहा उसको, तेरे रब ने हुक्म दिया है उसको, इसलिए वो सारी खबरें आज बयान कर रही है। यौमइज़िन उस दिन, यसदुरुन्नासु लौटेंगे, लौटेंगे लोग, लौटेंगे लोग, अश्ताता अलग अलग होकर। ये यसदुरु सादर सुदूर ज़ाहिर होना होता है, लौटना होता है। अन्नास, अवामुन्नास, आमतुन्नास उर्दू में इस्तेमाल होता है। अश्ताता का लफ्ज़ नया है, 15% अल्फाज से ताल्लुक़ रखता है। क्या है इसका तर्जमा? अलग अलग होकर लोग जो हैं वो पहुँचेंगे। इसका मफ़हूम ये भी मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जो गुनाहगार हैं उनकी कैटेगरी बन जाएगी, जो जानी हैं वो सारे अलग हो जाएंगे, जो शराबी हैं वो सारे अलग हो जाएंगे, जो डाकू हैं वो सारे अलग हो जाएंगे, जो चोर हैं वो सारे अलग हो जाएंगे, जो दगाबाज हैं वो सारे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह वो अलग अलग उनके जो है ना वो जत्थे बन जाएंगे। तो ये सारे अलग अलग होकर आएंगे। लियुरऊ ताकि वो सब दिखाए जाएं, ताकि वो सब दिखाए जाएं। ये लफ्ज़ ली जो है इसका तर्जमा ताकि होगा यहाँ पर। आमालहुम अपने आमाल, आमालहुम आमलन की जमा है, अमल, आमिल, मामूल, तामील, मामूलात। बहुत सारे अल्फाज हमारी उर्दू ज़बान में डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं। इस लफ्ज़ के आखिर में लफ्ज़ हम भी इस्तेमाल हुआ है, ये इस्म के आखिर में है, तो इसका तर्जमा क्या होगा? उनका, उनकी, उनके, या अपना, अपनी, अपने। लियुरऊ अमालहुम ताकि वो सब दिखाए जाएं, अमालहुम अपने आमाल। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, फमन पस जो शख्स, ये जो अलामत मन है इसका तर्जमा कौन, किस या जो जिस होता है। यहाँ इसका क्या तर्जमा है? जो। या अमल, ये लफ्ज़ भी अमल से निकला है, वो का इशारा उस शख्स की तरफ है। फमन यअमल पस जो शख्स अमल करेगा, मिस्काल ज़र्रतिन, ज़र्रा बराबर। ज़र्रा आपको पता है किसे कहते हैं? कौन जाता है ज़र्रा किसे कहते हैं? जी, बात वाज़ेह नहीं हुई। कोई और है को बताएगा ज़र्रा क्या होता है? जी, मादे का मुख्तसर तरीन हिस्सा। तारीफ ठीक है, लेकिन अवाम को समझाने के लिए ये बात काफ़ी नहीं है। आप लोग इस तरह समझें कि आप अपने घर का, कमरे का दरवाज़ा, खिड़कियां दिन के टाइम बंद करके अंदर बैठ जाएं। फिर आप गौर करें कि कमरे के अंदर रोशनी किस तरफ से आ रही है, किसी सुराख से, किसी दरार से। तो उस रोशनी पर जो बाहर से अंधेरे के अंदर आ रही है, अंदर अंधेरा रखना है,
روشنی باہر سے سوراخ سے جو آ رہی ہو اس میں آپ غور کریں، آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ پکڑنا بھی چاہیں تو نہیں پکڑ سکیں گے، وہ ہوتا ہے ذرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ، پس جو شخص عمل کرے گا ذرہ برابر، کیسا عمل؟ خیرن، اچھا، یرہ، وہ دیکھ لے گا اسے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ذرے کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس عمل کی حفاظت الہی دیکھی۔ ذرے کی حیثیت سمجھ لی نا آپ نے کہ ذرے کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے ہو، ہاں جی، اتنا چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ بھی رب العزت نے سنبھال کے رکھا ہوگا اور آپ کو دکھائے گا، اور آپ کو دکھائے گا۔ جو شخص عمل کرے گا ذرہ برابر خیرن، اچھا، یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ لفظ یرہ جو ہے اس کے آخر میں ہو، چونکہ فعل کے آخر میں استعمال ہوا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اسے۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو شخص عمل کرے گا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر، شرًا، برا، یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ جو شخص ذرہ برابر برا عمل کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ قرآن مجید میں ڈائریکٹ میتھڈ 65% الفاظ آپ کی اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، 20% بار بار آتے ہیں، اور صرف 15% الفاظ ہوتے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں 2-3 الفاظ ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا کون سے الفاظ میں سے ہے؟ بار بار آنے والے الفاظ کو نیلا رنگ دیا جاتا ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جب۔ زلزلت اردو میں ہلانے کے معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ زلزلہ، ہاں جی، زلزلت الارض، ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہا، اس کا سخت ہلایا جانا، واخرجت الارض، اور نکال دے گی زمین۔ اخرجہ اردو میں استعمال کریں، خارج، خروج، اخراج، وزیر خارجہ وغیرہ۔ الارض بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے؟ ارض و سما، قطع ارض، اراضی، ارض مقدس۔ اسقالہا جمع ہے کس کی؟ ثقل کی، جمع ہے کس کی؟ ثقل کی۔ ثقیل اردو میں استعمال ہوگا ثقیل۔ کشش ثقل، کشش ثقل، سائنسدان نوجوان تو جانتے ہوں گے اس بات کو، کیا ہوتی ہے کشش ثقل؟ جی، وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لہا، کیا ہے اس زمین کو؟ ما اور لا اور ہا تینوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ یومئذ، اس دن، تحدث اخبارہا، وہ زمین بیان کرے گی اپنی خبریں۔ یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے جی؟ یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی۔ از بار بار آنے والوں میں سے، تحدث بیان کرنے کے معنی میں اردو میں کیا استعمال ہوگا؟ حدیث، محدث، تحدیث نعمت، تحدیث نعمت۔ اخبارہا جمع ہے کس کی؟ خبرن کی، اخبارن، ہاں جی، خبر، خبریں، مخبر۔ بے انا، با اور انا دونوں اردو بار بار آنے والوں میں سے۔ ربا کا لفظ رب، ڈائریکٹ رب، رب کائنات، ربوبیت، مربی، تربیت بھی اسی سے ہے۔ کاف زبر کا بار بار آنے والوں میں سے۔ اور اوہا وحی، وحی الہی، ہاں جی، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، تو وحی اللہ کا حکم، لہا بار بار آنے والوں میں سے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے وحی کی ہوگی اس کو۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن لوٹیں گے لوگ، یصدر لوٹیں گے، صادر صدور، صادر صدور، صادر فرمانا، ظاہر کرنا، تو یصدر
لوٹیں گے الناسو لوگ، عوام الناس، اشتاتا پہلا نیا لفظ آیا ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ الگ الگ ہو کر آئیں گے۔ وہ آپ کو بتا دیا کیسے کیسے الگ ہو کر آئیں گے۔ وہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے مجرموں سے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ آج ہے مجرموں، تاکہ دنیا دیکھ لے تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لی جو ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تاکہ۔ یورو جو ہے یہ جمع ہے واو الف کے ساتھ، تو اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے معنی میں؟ رؤیت ہلال کمیٹی، مرئی و غیر مرئی اشیاء۔ اعمالہم کس کی جمع ہے؟ عملن کی، عمل کی جمع اعمال، ہم بار بار آنے والوں میں سے۔ فمن یعمل دوسرا لفظ آ گیا جی مثقالا، کیا ہے اس کا معنی؟ برابر۔ کیا ہے اس کا معنی؟ برابر۔ فمن یعمل، فا اور من دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ یعمل لفظ عمل سے نکلا، کیا استعمال ہوگا اردو میں؟ عمل، عامل، معمول، معمولات، تعمیل۔ مثقالہ نئے الفاظ میں سے کیا ترجمہ ہے؟ برابر۔ ذرہ ڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے خیرن، خیر، خیریت، یہ بھی اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے۔ یارہو لیورو والی جنس سے ہے، تو کیا ہے اردو میں؟ رؤیت ہلال کمیٹی، رؤیت باری تعالی۔ ہاں جی، وَمَن یعمل دوسری آیت نمبر 8، وَمَن یعمل واو کا معنی اور کیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ افو درگزر، ہاں جی، عرض و سما، شان و شوکت، مال و دولت۔ من بار بار آنے والوں میں سے ترجمہ کیا ہے؟ جو یعمل عمل سے، عمل عامل، معمول۔ مثقالہ نئے الفاظ میں سے آج کی صورت میں کل 2 لفظ ہیں۔ کتنی بڑی ماشاءاللہ 8 آیات کی صورت ہے، اور اس کے اندر صرف 2 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان نہیں ہے آپ لوگوں پر؟ حلوہ بنا کے پیش کر دیا آپ کے لیے ہے، آپ یہ بھی کھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو عظیم لوگ ہیں کہ تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرما کر دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ذرہ ڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوگا شرن، شر، شریر، شرارت۔ ہاں جی، یراہو اسی طرح رویے سے استعمال ہوگا۔ فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو عمل کرے گا ذرہ برابر اچھا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص عمل کرے گا ذرہ برابر برا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ یہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ جس شخص کو فکر آخرت جس کے ذہن میں بیٹھ گئی، اس کے دنیا کے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور اس جیسا پکا مومن پھر کوئی اور دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ عزیز بھائیو، آج آپ کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں 2 لفظوں میں۔ کلاس ختم ہو گئی ہے ہماری، 2 لفظوں میں میسج یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، عمل کا جذبہ اور جوش پیدا ہونا چاہیے، اور اگر تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ کتاب عمل کی کھلی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔